جس کے لیے نکلے ہیں اس میں کمی نہ آ جائے اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن مقام پر رہتے ہوئے مہینے کے 3 روزے اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ بعض روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بنی آدم کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جب میرے اعمال نامہ پیش ہو، میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ معمول مولانا نظر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضعیف ہو گئے، معمول پتہ نہیں، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں 70 سال 75 سال عمر اس وقت تھی، اس وقت بھی مولانا کا معمول تھا سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ یہ دعوت دینے والوں کی صفت ہے سائحون۔ اب پھر اس کے بعد پھر فرمایا راکعون، حالانکہ عبادت آ گئی، عبادت میں افضل نماز ہے۔ اب نماز میں رکوع بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، لیکن رکوع اور سجدے کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نماز ہے ہی وہی، ٹکرے مارنے والی نماز نہیں ہے، نماز ہے ہی وہی جس میں رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو۔ ایسے صحابہ نہیں کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے۔ اسی جگہ فرمایا تراہم رکعا سجدا، مبالغے کے ساتھ رکوع کرنے والے، مبالغے کے ساتھ سجدہ کرنے والے، راکعون ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، حرام سے بچنے والے۔ یہ نہیں کہ نیکی پر زور، حرام تقوی اس سے دور، اس کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ شیطان نے اندر ذوق پیدا کر دیا کہ ایک ایک عمل پر تجھے لاکھوں کا اجر مل رہا ہے، ایک ایک عمل پر کروڑوں کا اجر مل رہا ہے۔ اب اس ذوق میں آ کر نہیں، گناہوں سے بچنا ہے، بنیاد ہے سب سے پہلی چیز گناہوں سے بچنا۔ عمل کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہو رہا؟ آدمی اللہ سے بدگمان کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ دعوت بھی دے رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، جس کی وجہ سے عمل کا اثر، جو عمل پر اللہ نے وعدے فرمائے ہیں وہ وعدوں کا ظہور نہیں ہو رہا۔ نماز پر روزی کی تنگی کے دور ہونے کا وعدہ فرمایا، نماز پر مسائل کے حل ہونے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے بدگمان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ حرام سے بچنا نہیں ہے، آنکھوں کے حرام سے نہیں بچ رہا، کانوں کے حرام سے نہیں بچ رہا۔ ایسے آلات ہیں جس کی وجہ سے اتنا اونچا کام کرتے ہوئے بھی اعلیٰ درجے کے حرام کاموں میں پڑا ہوا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ چیزیں ترقی دینے والی، ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے اس کی پرواز، اس کے کام میں اللہ ایسی برکت دیں گے، یہ خود روحانی اعتبار سے آگے بڑھے گا، اور جو ہے اس کے گھر والے، اس کے متعلقین، جس کو یہ دعوت دے رہا ہے، جہاں یہ محنت کر رہا ہے، اس محنت کا اثر پڑے گا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں محنت دی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ پہلا تو ہے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کہ ہم فرض نماز ادا کریں، تیسرا زکوٰۃ ادا کریں، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور پانچواں حج کا حکم دیا کہ اگر حج فرض ہے تو حج کرو، اس بات کا حکم۔ 10 صفات ہو گئی۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، 5 صفات ایسی ہیں جو ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے اندر ان کو باقی رکھیں گے، اگر آپ فرمائیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ 5 صفات کون سی ہیں، 5 خصلتیں کون سی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں؟ سننے کی بات ہے، ہم سب کے لیے بڑے غور کی بات ہے۔ شیخ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں یہ لکھی ہیں، ان کے اندر زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں۔ ایسے نہیں اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ، ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبی کے کام کے لیے چنیں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔
وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ نے ان کو دین کی اقامت کے لیے اللہ منتخب کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ دین کے پھیلانے کے لیے منتخب کریں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ ان صفات نہیں ہیں، ان صفات کے پیدا کرنے کی مشق کریں گے، ان کی محنت کریں گے، حریص رہیں گے، ان صفات پر آنے کی کوشش کریں گے، گر جائیں گے، پھر دوبارہ نئے عزم سے پھر شروع کر دیں گے، پھر جو ہے نہیں پہنچ سکیں گے، پھر شروع کر دیں گے۔ ہر مرتبہ جب مذاکرہ ہوا، مذاکرہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر قوت آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے، پھر نئے سرے سے شروع کرنا، پھر نئے سرے سے شروع کرنا، مایوس نہ ہونا، موت تک لگے رہنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ لگے رہنا، لڑائی ہے، اپنے نفس سے مقابلہ ہے، شیطان اور نفس جو ہے ہمیں غلط طرف لے کر جائے گا، لیکن موت تک مایوسی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اللہ بندے کو غرغرہ نہ آئے اللہ بندے کی توبہ کو قبول کر دے۔ کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے۔ تو کام کرنے والوں کی صفت توبہ کرنا۔ خطائیں ہوں گی، شیطان مایوسی پیدا کرے گا کہ تجھے 20 سال تو چلے لگاتے ہوئے ہو گئے، کیا فائدہ؟ نہیں، 50 سال ہو جائے، جتنا مرضی ہو جائے، ہاں جس دن یہ سمجھ لیا کہ میں تو کامل ہو گیا، یہ تو خطرے میں ہے، جس دن یہ سمجھتا رہا کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ بہت گناہ گار ہوں، اے اللہ بہت خطا کار ہوں۔ دعوت دینے والوں کی صفت بتائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اونچا کام کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس سے اونچا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا خالی بلانا نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرنے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد دعوت بھی دے گا، نیک عمل بھی کرے گا، اس کی وجہ سے اندر بڑائی پیدا ہوگی۔ آگے کیا کہا؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کا بار بار اس کی مشق کرتا رہے کہ میں خاص آدمی نہیں بن گیا، میں عام ہی آدمی ہوں، عامی آدمی ہوں، عمومیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سے فرمایا علیکم بالجماع، تم جب اجتماعیت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو لازم پکڑو، اجتماعیت بنیاد ہے، اجتماعیت کی وجہ سے بڑی بڑی کمزوریاں اللہ ان کو قوت میں بدل دیتے ہیں۔ بہت کمزور ہو گیا، بہت گر گیا، مجمع میں آیا، یہاں پہنچ گیا، کام میں چلتا رہا، اس کی وجہ سے بڑی بڑی کمزوریاں اللہ ان کو ایسی قوت میں بدل دیں گے اس اجتماعیت کی برکت سے کہ وہ کئی سالوں کے مجاہدے سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا، یہاں اجتماعیت میں جڑ کر چلا، اس کی وجہ سے وہاں پہنچ جائے گا۔ اجتماعیت بنیاد ہے، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کمزور پڑ جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ جڑے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے گئے، قوم کا خیال رکھنا ہے۔ ہارون علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن پیچھے ہی قوم کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری کے پیچھے لگ گئے، بت پرستی میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ہارون علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے لوگ۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو بچھڑے کی پوجا سے روکتا، ایسی حالت پر پہنچ چکے تھے ان میں تفرقہ ہو جاتا، فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ یہاں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے، عنوان باندھا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کا بت پرستی میں جانا تو برداشت کر لیا، ان میں تفرقہ پیدا نہیں کیا۔
غیر تفریق اتنی نقصان دہ چیز ہے، خطرناک چیز ہے.